جو بالخصوص دعوت کے ساتھ جڑے ہیں، تبلیغ کے ساتھ جڑے ہیں، ان کا جو رول ہے وہ خیر کی بات کرنا ہے. موٹیویشنل سپیکرز ہیں، آج کی ٹرم تو یہ ہے، پبلک سپیکرز ہیں، اور اپنی بات چیت کے ذریعے وہ دوسروں کے دلوں کی حالتوں کو بدلتے ہیں، ان کو دین کی طرف لے کر آتے ہیں. آج اس حوالے سے بات کرنی، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. قرآن is full of motivation. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ موٹیویشن اس وقت کا جو مسئلے ہزاروں مسائل میں سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ایمانیات کا ہے. کلمہ جو ہے صحیح الفاظ پڑھنا یہ فرض ہے. کلمے کے الفاظ اگر صحیح نہ آتے ہوں تو آدمی مسلمان نہیں ہوتا. بالکل صحیح جی. کلمہ کے الفاظ بھی یہ دہرا دوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ موٹیویشن ہے. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے. دین آسان پروگرام، میرے ساتھ محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں، اور آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں محمد علی صاحب، ایک کمال کے مقرر، ٹیچر، ٹرینر، کوچ، اور ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہمیشہ میں ان کو رشک اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ان کے کام کو. میرے لیے یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان کے ساتھ میرا ایک بڑا ہی دل کا رشتہ ہے، ایک دین کے لیے ہماری دوستی ہے. اور گاہے بگاہے ان کے کئی سیشنز فاؤنڈیشن میں بھی ہوتے رہتے ہیں، یوتھ کے ساتھ مختلف پلیٹ فارمز پہ ان کے سیشنز ہوتے رہتے ہیں. اور یوتھ کلب سے کون واقف نہیں ہے، اس کے آپریشنز کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں. بڑی دنیا جو ان کو فالو کرتی ہے. میں ہمیشہ جب محمد علی بھائی کی ویڈیوز کو، ان کے کام کو دیکھتا ہوں تو ایک خیر کی امید، پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ دین کو فالو کر رہے ہیں. ہر سال یہ سمر کیمپ بھی لگاتے ہیں، اس میں بڑے ینگسٹرز موجود ہوتے ہیں. ایون کہ وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں جو اس میں پرفارم کی جاتی ہیں اور بچوں کو سکھایا جاتا ہے، بٹ صاحب اس پہ پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے کہ وہ کتنی کمال کی ایکٹیویٹیز ہیں. جس میں سے صرف ایک میں ایکٹیویٹی بتاؤں کہ ان بچوں کو جو ڈیتھ کے ساتھ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں دین کی، وہ بھی آگاہ کی جاتی ہیں. آج دیکھیں ٹراما ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں کو بھی موت کا پتہ نہیں ہوتا، اور خدا نہ خواستہ کوئی اگر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، والد والدہ کوئی ارد گرد رشتہ، وہ بچے نارملی نہیں رہتے. تو انہوں نے عقائد کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل دین کو مختلف طرح سے ینگسٹرز کو سکھانا شروع کیا. تو بٹ صاحب میں ابتدا آپ سے کروں گا. ہمارا آج کا موضوع میں بتاتا چلوں، ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. جو بالخصوص دعوت کے ساتھ جڑے ہیں، تبلیغ کے ساتھ جڑے ہیں، اور کہہ لیجئے کہ ان کا جو رول ہے وہ خیر کی بات کرنا ہے. موٹیویشنل سپیکرز ہیں، آج کی ٹرم تو یہ ہے، پبلک سپیکرز ہیں، اور اپنی بات چیت کے ذریعے وہ دوسروں کے دلوں کی حالتوں کو بدلتے ہیں، ان کو دین کی طرف لے کر آتے ہیں. آج اس حوالے سے بات کرنی، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس کے لیے اسپیشلی ہم نے محمد علی بھائی کو انوائٹ کیا. بٹ صاحب اوور ٹو یو. میں چاہوں گا ابتدا آپ سے کریں، بات چیت کریں. آپ کے ذہن میں خیال کیسے آئے اس موضوع کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. شاہ صاحب، پہلے تو میں پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمارا نام ان لوگوں میں شامل کر دیا ہے جن کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی مہربانی، یہ اس کا کرم ہے، ورنہ بس میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. میں اس بات پہ ایک کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یا اللہ، پھر میں رات کو بیٹھ کے اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں اس بات کا موقع دیا ہے کہ ہم تیری بات کرتے ہیں، اس کی مہربانی. اب اس میں شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ میرے یہ سچی بات بتاؤں کہ میں محمد علی کے پروگرام میں نے اس کے دیکھے ہیں ماشاءاللہ. اس کے جو اس نے ماشاءاللہ جو ایمانیات پہ اللہ اس سے بات کراتا ہے، جو یہ بات لوگ بچوں سے کرتے ہیں، کہ کیونکہ اصل مسئلہ اس وقت کا جو مسئلے ہزاروں مسائل میں سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ایمانیات کا ہے. کیونکہ دیکھو نا، اگر آپ کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا کلمہ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو اگلے بنیاد ہی ٹھیک نہیں، تو ساری عمارت. بالکل ٹھیک بات. میں تو لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں محمد علی صاحب، میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھو خدا کے بندو، میں چونکہ اس کام میں آیا ہوں، میں لوگوں سے کلمہ سنتا ہوں. کلمہ، آپ یقین عجیب بات بتاؤں شاہ صاحب، میرا ایک منسٹر دوست ہے،
وہ پڑھا ہے وہاں سے، لنڈن میں ایک یونیورسٹی ہے، وہاں سے وہ ماسٹرز کر کے آیا ہے، پھر یہاں ماسٹر بنا، پھر 2 دفعہ 3 دفعہ ماسٹر بنا. میرے ساتھ اس کی 2 ملاقات ہو گئی، تو میں نے آہستہ آہستہ پہ میں نے شروع کی. تو ایک دن میں نے اسے کہا میں تمہیں کلمہ سناؤ، تو میں نے اسے کلمہ بتایا کہ کلمہ یہ ہے، تو رونے لگ گیا. میں کہا کیا ہوا؟ مجھے کہا بھائی جان میں 44 سال کا ہو گیا ہوں، میں کیمبرج سے پڑھا ہوں، میں نے ماسٹرز کیا، میں یہاں ایچسن سے پڑھا، اور اتنا میں منسٹر 3 دفعہ منسٹر بنا ہوں، اور مجھے آج پتہ چلا کہ میرا کلمہ ہی ٹھیک نہیں. ہو محمد علی بھائی کو اس بات کا پتہ ہوئے گا، آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ کلمہ جو ہے صحیح الفاظ پڑھنا یہ فرض ہے. ایسے ہی جی، یہ کوئی واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، یہ فرض ہے. کلمے کے الفاظ اگر صحیح نہ آتے ہوں تو آدمی مسلمان نہیں ہوتا. بالکل صحیح جی. اس کے فرض ہے. اب ایمانیات، اب میں اس پہ کلمہ کے الفاظ بھی دہرا دوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے آج تک جتنے لوگوں سے کلمہ سنا ہے، محمد علی بھائی آپ کو عجیب بات ہوگی، سب نے کہا محمد الرسول اللہ. پتہ ہی نہیں ان کو کسی کو پتہ ہی نہیں کلمہ ٹھیک کرنے میں کوئی چیز ہے. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو لفظ ہے نا میل، میم یہ لام میل، میم کے اوپر زبر ہے. اب لفظ یہ 3 ہی ہے، اگر اس پر زبر ہٹا دے کے نیچے زیر کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ میل. اب میل اور میل میں کتنا فرق ہے؟ بالکل ٹھیک بات، معنی میں زمین آسمان کا فرق. بالکل ٹھیک بات. اب اسی طرح اب اردو میں تو ہم سمجھ گئے، عربی کے معنی ہم سمجھتے نہیں کہ عربی میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے اس سے کہ پیش اور زیر اوپر نیچے کر دیں. تو اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ فرض ہے. تو محمد علی بھائی جو کہ ایمانیات کا بہت کام کرتے ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے. میں ان سے بہت خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے کہ یہ تشریف لائے ہیں. تو یہ ہم یہی آج یہ موضوع بھی ہمارا یہی ہے کہ بھی جو لوگ، جن لوگوں کو اللہ نے فضل فرمایا، جن پہ جی جی، جن کو اپنی بات کرنے کی توفیق دی ہے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ٹھیک جی. ایک تو سننے والے کی ذمہ داریاں ہیں اور اس پہ کمنٹس کرنے والے کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن کرنے والے کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اس کو کیا ہونا چاہیے، خود اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے تاکہ اس کی بات آگے چلے. جی تو یہ اس کے لیے میرا خیال ہے محمد علی بھائی بہترین آدمی ہیں، یہی بتائیں گے کہ کیا کیا ہونا چاہیے. ان سے سنیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. آپ دونوں کا بڑا شکریہ. میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، آپ دونوں کا اسٹوڈنٹ ہوں ماشاء اللہ. قاسم بھائی کو بھی بہت سنا ہے. 2015 کی بات ہے، میں نے ایک USB منگائی، تب آپ کے USB میں لیکچر میرے خیال ابھی بھی شاید آتے ہوں گے اس زمانے میں. جی اس زمانے مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نے USB آرڈر کی. ماشاء اللہ قاسم بھائی کے ہیپینس کے اوپر لیکچرز تھے، اس میں سکسیس کے اوپر بڑا کچھ سیکھا. آپ کو میں سنتا رہتا ہوں ماشاء اللہ شیخ، اور بڑا انجوائے کرتا ہوں. آپ کا سٹائل بڑا ایک شگفتہ مزاج ماشاء اللہ. تو میں تو خود آپ دونوں کا اسٹوڈنٹ ہوں. اللہ آپ لوگوں کو خوشی دے، آپ لوگ میرے بارے میں یہ سمجھتے ہیں. قاسم بھائی جو ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. دیکھیں موٹیویشن کو نا نیگیٹو آج کل لیا جا رہا ہے، اور ایک ولن بنا دیا گیا ہے موٹیویشنل اسپیکر کو. ٹو بی آنیسٹ یا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یار یہ موٹیویشنل اسپیکر بس آتے ہیں اور نہ بس جیسے وہ کوک کی جھاگ ہوتی ہے اس طرح سے جوش دلاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی کرتا ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے ہی ٹھیک ہیں، لیکن اس کو اتنا ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے. موٹیویشن انسان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موٹیویشن، قرآن از فل آف موٹیویشن. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ موٹیویشن. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا موٹیویٹ کیا ہے کہ اے نبی آپ غم نہ کریں ان کی باتوں پہ. سورہ یاسین کیا ہے؟ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، کہ اے نبی ان کا قول آپ کو غم زدہ نہ کرے، ہم جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو موٹیویٹ کیا کہ تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، ڈرو نہیں. ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ موٹیویشن ہے. غزوہ خندق کے موقع پہ صحابہ ور ویری ڈی موٹیویٹڈ. دے ور افریڈ کہ کفار آ رہے ہیں، پورا وہ احزاب بن کے آ رہا ہے ہمارے اوپر، تو کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے، حالانکہ پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ ہتھوڑا لے کے پتھر کو مارا، وہ ہاف ہوا تو اس میں سے ایک روشنی نکلی. تو شیخ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشارت ہو، فارس فتح ہوگا.
پھر ایک اور وہ مارا تو کہا بشارت ہو شام فتح ہوگا, روشنی دوبارہ نکلی. تو صحابہ ایک دم موٹیویٹ ہو گئے, یعنی کہ تم لوگ اس پہ غمزدہ ہو رہے ہو کہ مدینہ نہ اٹیک ہو جائے مدینہ پہ, تم لوگوں نے تو کیا کیا کرنا. کیا خوبصورت. تو دیکھیں نا یہ چیزیں اتنی زیادہ ہمیں ملتی ہیں, تو موٹیویشن انسان کی ضرورت ہے, اور موٹیویشنل اسپیکرس کا ایک کام ہے, ایک ڈائریکشن بھی دیتے ہیں وہ, اور موٹیویشن بھی بہت ضروری ہے. کسی کو امید کی بات آپ کر دیں تو اور کیا چاہیے, وہ امید پکڑ لے آپ سے کوئی. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے اس پہ. بالکل صحیح. اس میں جو اس نے کتنی پیاری بات اس نے کی ہے ساری, وہ ایک جو انہوں نے بتائی نا اس میں کہ جب جنگ خندق ہو رہی تھی تو اس میں جب حضور نے مارا نا پتھر اس پہ, کیونکہ وہ اب وہ سینیریو ایسا تھا, سینیریو ایسا تھا کہ خوفناک ترین حالات تھے, خوفناک نہیں, خوفناک ترین حالات, کہ پورا عرب آ کے باہر بیٹھا ہے. صحیح. اور ان کی اسٹرینتھ کا, ان کی طاقت کا یہ حال ہے کہ انہوں نے خندق کھودی ہوئی ہے, لڑنے جو کہ ہے کوئی نہیں. ٹھیک. خندق کھوڑ کے بیٹھے ہیں, وہ سارے باہر آ کے پوری طاقت سے بیٹھے ہیں کہ آج انہوں نے ختم کر کے جانا ہے. اور اندر معاملہ یہ ہے کہ بھوک سے سب کے پیٹوں میں پتھر بندھے ہوئے ہیں, اللہ, کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے, گھر پیچھے اکیلے ہیں, اور اندر منافقین ساتھ ہیں, یہودی پیچھے جو تھے جن سے وعدہ کیا ہوا تھا وہ ادھر مکر گئے ہیں. یعنی عجیب سچویشن ہے. اب اس سچویشن میں جب کہ صحابہ نے آ کے حضور سے یہ بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ جو فیصلہ کرنا ہے نا ہو جائے, مگر جو ہمارے اندر جو خوف و حیران ہے, ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں, اتنا دہشت ہے ہم پہ, اس کو تو اللہ کو کہیں یہ تو ختم کریں, اللہ اتنی تو ختم کر دیں. یہ اب یہ حضور کے پاس لے کے یعنی سچویشن ہی پیدا ہوئی. تو اس پہ دو باتیں کی تھی حضور نے, ایک دوسرے نے بتا دی ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات. پہلی بات تو جبرائیل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل یار یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ. تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ان کی بات سن لی ہے, اللہ نے ان کو کہا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے کہو, آپ سے فرمایا اللہ نے کہ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ یہ دعا پڑھیں. جی کون سی دعا پڑھیں؟ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, یہ دعا پڑھیں. اب دعا کا مطلب کیا ہے؟ اب ذرا یہ قابل غور بات یہ ہے, جی مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ نبی کے ساتھ ہیں, صحابہ جن کی قرآن میں تعریفیں, جن کی تورات میں تعریفیں, جن کی انجیل میں تعریفیں, پہلی صحیفوں میں تعریفیں کہ اس نبی کے ساتھی وہ لوگ ہوں گے جن جیسا کوئی نہیں ہوگا, ان کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو, ان سے دعا مانگے اللہم استر عوراتنا, یا اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال. اللہ اکبر. اب کیا ان کے عیب ہوں گے, عیب پہ پردہ ڈال دیں. وآمن روعاتنا, اور یا اللہ ہماری بے چینی کو امن سے بدل دے. اللہ اکبر. یہ دعا پڑھے. خیر جب انہوں نے دعا پڑھنی شروع کی تو اس کا تو نتیجہ جو نکلا وہ بھی میں عرض کر دوں, لیکن اس نے بات ایسی چھیڑ دی ہے کہ مجھے نبی کی بات جب آئی تھی میرے اندر ایک عجیب طرح کی کیفیت ہوئی. تو جب اس نے مارا نا حضور نے اس پہ کدال ماری, تو چنگاری جب نکلی نا تو آپ نے کہا فارس فتح ہو گیا, روم فتح ہو گیا. تو اندر جو پیچھے منافقین تھے نا وہ ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے, انہوں نے کہا وہ بھوک سے تباہی ہوئی پڑی ہے, مرنے کو پڑے ہیں, ان کو سانس ان کو آ نہیں رہا, اور باتیں کر رہے ہیں فارس اڑ کے فتح ہونے کی. دیکھو ذرا ان کی باتیں. اب وہ جو منافقین تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ دماغی طور پہ بھی ٹھیک نہیں رہے, اور جو ایمان والے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے خدا کی قسم ایسا ہی ہوگا, جی ہاں, جیسا یہ فرما رہے ہیں ویسا ہی. ان کی ایمانی کیفیت. ایمانی کیفیت. کیا بات. یہ اس نے محمد علی نے جو بات یاد کریں اصل میں ایمان کی وجہ سے بتائی. جن پہ ایمان کی محنت ہوئی بھی تھی, جو ایمان کو سمجھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جو مرضی ہو جائے یہ ہونا ہے. جن کے ایمان نہیں تھے, آج بھی یہ ساری کیفیت ہے کہ جن کے ایمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں خیر ہو جائے گی, کوئی ایسی بات نہیں. جن کے ایمان نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا, گئے بس, وہ مایوسی کی بات کرتے. صحیح. ایمان والا ہمیشہ خیر کی بات کرے گا, ہمیشہ اس کو امید دلائے گا, اور ایمان جس کے نہیں اندر ہوگا جی وہ مایوسی کی بات. صحیح. تو یہ جو موٹیویشنل سپیکر ہیں,
اب ان کو محمد علی دیکھتے ہیں لوگ جو ہے نا, کیونکہ ہمارا کوئی تربیت نہیں ہے نا, ہم بھی خیر کمزور, یہ نہیں کہ ہم کوئی بڑے نیک لوگ ہیں, ہم بھی تو کمزور ہیں, لیکن دیکھنے والا جو ہے اس کی تو بالکل ہی کوئی تربیت ہے, ہماری بھی کمزور ہے تو ان کی بھی بالکل. وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح دیکھتے ہیں, جو کمنٹس لوگ بعض کا لوگ کر رہے ہوتے ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب پہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب, تو ہم تو میری تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں, بالکل صحیح, ہم کیا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ پہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں. بالکل اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری بالکل تربیت نہیں ہے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے, میں یہ ہمارا جو پروگرام آپ کو بھی جو بلایا اس کی بات ساری شروع کے, جو موٹیویشنل اسپیکر ہے نا شاہ صاحب, اس کو بڑے ہی احتیاط کرنی چاہیے. اس کے بارے میں امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, جو میں آپ کو بتاؤں. امام حنبل رحمۃ اللہ کا ایک قول ہے, انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ کی بات کرنے والا ہے, جو لوگوں کو موٹیویشنل ٹاک دینے والا ہے, اگر اس کے خود اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو اس کی بات نہیں چلنی. اللہ اکبر, اللہ, خود اسے عمل ہونا چاہیے, پریکٹس, اسی کو نہیں, بالکل صحیح, اسی کو نہیں چلنی. اس کے اپنے اعمال اگر ٹھیک ہیں, اگر یہ لوگوں کو سچ بولنے کا کہہ رہا ہے اور خود جھوٹ بولتا ہے, اس کی بات کوئی نہیں چلنی. بالکل صحیح. اگر یہ لوگوں کو نماز کی ترغیب دے رہا ہے, خود نماز نہیں پڑھتا, اس کی بات صحیح, بالکل صحیح. تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں, ٹھیک جی, باقی اور سارے جتنے موٹیویشن اسپیکر ہیں, آپ ہیں, ان کو اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرنا چاہیے. بہترین. ٹھیک جی. اور کسی نہ کسی کی صحبت میں رہنا چاہیے. جیسے ابھی ہم نے ان سے محمد سے پوچھا کہ یار آپ قرآن کہاں سے پڑھتے, ہم بھی یاد وہاں جا کے پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ تو کرنے والے کی کام ہے. بالکل. ایک دو باتیں جو میں نے بتائی, باقی تو محمد علی بتائے گا کہ کیا ہونے چاہیے, اس میں صفات کیا ہونی چاہیے. ماشاءاللہ آپ نے تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا, ماشاءاللہ بہت زبردست جامع بات کی. اس میں ایک اور بات میں ایڈ کر دیتا ہوں قاسم بھائی, قرآن مجید میں یہ, بلکہ کمیونیکیشن میں میں بتاتا بھی ہوں, ایک بنیادی اصول, چاہے وہ کوئی بھی پبلک سپیکنگ ہو, موٹیویشنل سپیکنگ ہو. سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ اتنی اہم آیت ہے, اتنا اہم حکم ہے کہ یہ ہر جمعے کے خطبے میں یہ آیا, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ایون خطبہ نکاح میں ہے یہ حکم. اس کا مطلب ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, اور دیکھو سیدھی کھری نپی تلی بات کرو, قولا سدیدا. اب اس میں 3 چیزیں آتی ہیں. قولا سدیدا میں ہے کہ اس بات میں لوپ ہول نہ ہو. لوپ ہول سے مراد ہے یعنی ایسی لوز ٹاک نہ ہو, یا ایسا کوئی پوائنٹ نہ آپ دے دیں آڈینس کو کہ جیسے وہ ایک میس کمیونیکیشن کا اصول ہے نا کہ وین اٹ از ڈاؤٹ فل دین کٹ اٹ آؤٹ. جب وہ ڈاؤٹ فل بن جائے تو اس کو کٹ کر دو. ایسی کوئی بات نہ ہو کہ لوگ پکڑ لیں آپ کو. صحیح جی. یعنی بیلنسڈ بات ہو اور اوتھینٹک بات ہو, اور اس میں یعنی بیلنس ایسا ہو کہ ایسا نہ ہو سننے والا ایکسٹریم پر چلا جائے آپ کی بات کو لے کے, اس کو بیلنس آؤٹ فوراً کر دو, ایک معتدل رائے دے کے. دوسرا اصول اس میں ہے کہ وہ ٹروتھ پر مبنی ہو, سچ ہو, یعنی اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو, کوئی ایگزیجریشن نہیں ہونی چاہیے, جو سچ ہے اسی کو بیان کر دیا جائے. اور تیسرا قاسم بھائی اس میں ہے کہ انصاف پر مبنی بات, جسٹس پر مبنی بات ہونی چاہیے, اور جسٹس کا پہلو سامنے رکھنا چاہیے. کسی کے بارے میں رائے ہے, فیڈ بیک ہے, وہ جسٹس پر ہو, معتدل ہو, یعنی ایسا نہیں کہ اس کو بالکل ہی ہم نے ختم کر دینا اس بندے کو ڈسکس کرتے کرتے, خیر کا ایلیمنٹ سامنے رکھنا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہوں کہ لوپ ہول نہ ہو آپ کی بات میں, بڑی بڑی بڑکیں نہ ہو کہ لوگ پکڑ لیں, اس میں کوئی ان اوتھینٹک بات نہ ہو, کوئی لوز ٹاک نہ ہو, دوسرا ہے کہ سچ ہو, اور تیسرا ہے کہ انصاف پر مبنی. تو میں تو یہ اس کو بہت مد نظر شیخ رکھتا ہوں, جب بھی کوئی ٹاک دیتا ہوں کوشش کرتا ہوں یہ 3 چیزوں کو فالو کیا جائے. بہت اعلیٰ, تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا, یہ جو خیر کی بات کرنا ہے یا امید پہ مبنی بات کرنا ہے, یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ نئے نئے عنوان, ٹائٹل, ٹرینر, اسپیکر, یہ سب بنے. بنیادی طور پہ تو دعوت کا کام ہے, جی دائی ہونے کا کام ہے دنیا میں, کیونکہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک پوری ایک انڈسٹری کی شکل میں کھڑی ہوگی. ترقی یافتہ ممالک میں, امریکہ میں, یو کے میں, اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر پورے کہہ لیجیے پوری فوج موجود ہے جو کہ نیشن بلڈنگ کا کام کر رہی ہے, کریکٹر بلڈنگ کا کام کر رہی ہے, اور خیر کے کام کر رہی ہے. میں چند دن پہلے ایک بلاگ پڑھا تھا جس میں پتہ لگا کہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا, وہاں پر 5200 موٹیویشن اسپیکرز ہیں جن کا سبسکرائب یوٹیوب پہ وہ 1 ملین سے زیادہ ہے, اور ان کے 3 مشن ہیں.
صحیح. وہ 3 مشنز پہ کام کر رہے ہیں. نمبر 1 انسپائر کر رہے ہیں, نمبر 2 موٹیویٹ کر رہے ہیں, نمبر 3 ایجوکیٹ کر رہے ہیں. واہ. اور آپ ان کی علمی حالت دیکھ لیجئے, نیشن کی, قوم کی, آئی ٹی سیکٹر دیکھ لیجئے, علم میں دیکھ لیں, تعلیم میں دیکھ لیں, بزنس میں دیکھ لیں. صحیح. مطلب وہ دنیا کو فتح کر کے کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں, اور ان کی ایک ایک بزنس کی جو سکسیس ہے وہ کتنی بڑی ہے. صحیح. 5200. اور ایک انفلوئنسر ڈرو راتھی, یہ بڑا ایک فیمس کریکٹر ہے جی, ان کی ویڈیوز جو سنی جاتی ہیں بٹ سب بڑی عام سی بات ہے, ان کی ویڈیو کو 20 ملین 30 ملین عام سی بات ہے. وہاں کے ووٹر کو انفلوئنس کرنے والا ایک یوٹیوبر ہے. صحیح. ایک اوپینین میکر جو ہے, دراصل ممبر, موٹیویشن اسپیکر, دائی, یہ سب اوپینین لیڈر ہیں, رائے بنانے کے لیڈر ہیں. بٹ صاحب آپ نے جو بات کہنی ہے جمعے کے خطبے میں شیپس میں, وہ آپ کو سننے کے بعد کئیوں نے ایک اوپینین بنانا ہے کہ یار یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. محمد علی بھائی کو یوتھ فالو کرتی ہے یا ہمیں فالو کر رہی ہوتی ہے تو وہ ایک اوپینین بنتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے سر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں, پاکستان میں, امید دینے والوں کی تعداد بڑی کم ہے. مجھے لگتا ہے ڈی موٹیویٹ کرنے والے بہت زیادہ ہیں. یعنی کسی نے کہا جی, مجھے ایک سوال کسی مجمع میں شارجہ میں تھا, میرا لیکچر تھا ایک پاکستانی کمیونٹی, کسی نے سوال کیا, یہ طنز بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ جی شاہ جی آپ کی فاؤنڈیشن نے اور آپ نے تو اٹ پٹو موٹیویشن اسپیکر نکلا تھا, اتنے پیدا کر دیں. اچھا, میں نے کہا جی آپ صرف 10 کے نام لے لیں. صحیح. پورا مجمع چپ, 2 یا 3 سے زیادہ کے نام نہیں پتا تھے. میں نے کہا جی یہ آپ نے نا ایک فرضی بات گھڑ کے, وہ آپ نے, پاکستان میں 1300 اینکر ہے, پاکستان میں ہزاروں یوٹیوبر ہے, پاکستان میں ہزاروں شاعر ہیں, پاکستان میں ہزاروں علماء ہیں, ہزاروں مولوی صاحبان ہیں, وہ تعداد زیادہ ہے. امید کی بات کرنے والوں کی تعداد تھوڑی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی. اور وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے قاسم بھائی, دیکھیں دنیا کی سست ترین کنٹریز کی لسٹ آپ نکالیں گے بہت معذرت کے ساتھ, تو پاکستان میرے خیال ٹاپ 10 میں کہیں آتا ہے. اسی طرح بدترین کھانے اور ڈائٹ کی لسٹ نکالیں گے تو ان میں بھی یہ سب کانٹیننٹ کا ایریا اور عرب ممالک کا ایریا جو ہے وہ آتا ہے. تو یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ ہماری ڈائٹ بھی ٹھیک نہیں ہے, لائف سٹائل بھی ٹھیک نہیں ہے, تو وہ پھر مزاج میں بھی وہ چیز آتی, نیگیٹیوٹی اور نا امیدی بھی. تو جو کرتا ہے اس کی ہم ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. حسد بہت زیادہ ہے قاسم بھائی, آپ نے بھی دیکھا, اس کو فیس بھی کیا. دوسرے کی کامیابی ہمیں پسند نہیں ہے. شیخ نے بھی جیسے شروع میں مینشن کیا کہ اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی ہے تو تربیت کی بہت شدید کمی ہے. اور میں سمجھتا ہوں موٹیویشنل سپیکرز کا ایک بہت بڑا رول ہے تربیت کرنے میں, اور ہمیں وہ فوائد نظر بھی آئے. جیسے ماشاءاللہ آپ ہیں, شیخ ہیں, بہت سے اور لوگ ہیں جنہیں میں پرسنلی جانتا ہوں, ان کا فائدہ ہوا. جاوید چودھری صاحب ہیں جیسے, ان کا بڑا کنٹریبیوشن, ان کا بڑا مذاق اڑا, لیکن ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ایک خاص طبقے کو بہت زیادہ انہوں نے سکھایا. عرصے سے ان کی تحریریں, ان کے کالمز پڑھے جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پڑھا جانے والا کنٹریبیوشن ہے. تو لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا, اور جنہوں نے فائدہ اٹھایا انہیں اس کی امپورٹنس پتہ ہے اور وہ اس بات کو سراہتے بھی ہیں. تو ہمارا کام بس ٹھیک ہے قاسم ہے, ہمیں ہے حکم اذاں, وہی بات ہے, ہم نے کام کرنا ہے, دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے اور بتانا ہے یہاں پہ آؤ, لیکن ذمہ داری کے ساتھ. جیسے آپ نے کہا کہ خود عمل نہیں کرو گے تو آپ کی بات جو ہے وہ ظاہر ہے, اس کا بس خیال رکھنا ہے. صحیح. بٹ سر میرا سوال یہ آپ سے ہے, میں سوال آپ سے کروں گا پھر آپ کا اوپینین لوں گا, یہ سوال پھر بعد میں محمد علی بھائی سے ہوگا. اس معاشرے میں بغیر جانے رائے بنانے کا رجحان انسانوں کے بارے میں, ویسے تو ہر چیز کے بارے میں اوپینین پوری قوم کو لگتا ہے سب کچھ پتہ ہے اور اس کی ایگو بھی ہے, مینوں پتہ ہے, لیکن لوگوں کو ملے بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات کو سن کے اس کا ڈھول پیٹتے رہتے ہیں. کوئی بہتان لگا دے گا, کوئی حسد کرے گا, کوئی الزام لگا دے گا. کامن پریکٹس ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بندہ بغیر ملے, بغیر تحقیق کے, بغیر جانے کچھ بھی گھڑی ہوئی بات کو لیتا ہے اور پھر اس نیگیٹو ایک اینگل سے, منفی ایک اینک پہن کے کسی کو دیکھتا ہے اور نفرت کرنی شروع کر دیتا ہے. یہ عمل کتنا برا؟ شاہ جی آپ چونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اس سوشل میڈیا کے زمانے سے میڈیا کی اس سے انکار کرنا ہی میرے خیال یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. میڈیا لوگ دیکھیے, ہر کسی کو ہاتھ میں میڈیا دیکھ رہا ہے اب, لیکن اس میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کبھی کوئی ایسی خبر ہوتی ہے نا, کبھی یہ خبر ہے تو اس کو کہتے یار بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, تو اس کے اندر اگر جب وہ اگر وہ بات پوری سن لیں تو اندر وہ تذکرہ ہوتا ہی نہیں.
بالکل تھمبنیل کچھ اور ہوتا ہے. صحیح بات ہے. ہاں جی, وہ اندر کوئی اور ہی بات ہے, تو وہ صرف اس کو اپنے ویوز شیوز بنانے کے لیے اس کے اوپر ایک لکھ کے اس طرح کر. اب اس میں حدیث پاک میں دیکھو, حدیث پاک میں ہر بات کلیئر بتائی گئی. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اس کا مفہوم بتا رہا ہوں, اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے چلانا شروع کر دوں, بھائی سمجھ لو یہ جھوٹا ہے. صحیح. حدیث میں جو کہ یہاں تک آتا ہے کہ جب تیرے پاس کوئی آدمی آئے اور اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہوئی ہوں تو آگے کہے گی جی فلاں آدمی میں دونوں آنکھیں نکال دی ہیں تو آپ اس سے میرا حساب لیں. تو اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ اس کی بات نہ سن لو. ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھیں نکلنے سے پہلے اس نے 4 نکال دی ہوں کسی کی, اللہ اکبر. 4 کے بعد 2 نکلی. صحیح جی. دین نے کس طرح ہر بات کو نبی نے کلیئر بتایا. اب جو میرا جو معاملہ ہے, میری زندگی کا ایک مشن ہے اپنے طور جو میں اپنے طور پہ میں نے بنایا ہوا ہے, وہ صحیح ہے. میرا مشن یہ ہے محمد علی بھائی کہ میں نے دنیا میں نبی کا جو عمل ہے اس کو عام کرنا ہے, اس سے آگے کوئی نہ بڑھے. بالکل صحیح جی. یہ جو جتنے مجربات ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں فلان کہ کسی کی یہ دعا ہے, کسی نے یہ پھونک بتائی, کسی نے جی جی, یہ مجھے نہیں یہ بات سمجھ آتی. صحیح جی. اس پہ کوئی بھی ہو, چاہے جتنا مرضی وہ بڑا بزرگ بن جائے, جتنا مرضی اس کے آگے چل رہی ہوں, اس کے فالوورز تو ہو جاتے ہیں, جتنا مرضی بڑے ہو جاتے ہیں. میں نے یہ کہنا کہ اپنا مشن بنایا کہ بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. جب نبی کی بات موجود ہے تو اس مجرب عمل کی کیا ضرورت ہے. صحیح کہ بھی اب اس پہ چونکہ لوگوں کے اتنے آستانے چل گئے ہوئے ہیں اور اتنے ان کے فالوور ہیں اور اتنے ان کے عقیدت مند ہیں کہ وہ سن کے جناب اس پہ آگے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن کریں جیسے آپ نے کہا وہ کرتے رہے. میں نے تو نبی کی بات کو عام کرنا ہے. نبی کو مجھے اللہ کے نبی سے میرا ملاقات ہونی ہے, تو میں ان کو جا کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ کی بات چلائی ہے آگے. تو یہ میرا تو یہ مشن ہے. میں نے جب سے میں اسپیکر بنا ہوں یہ بات کرنے کے لیے, تو میرے پیچھے جو ایک مشن میں نے سامنے رکھا ہوا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ میں نے نبی کی بات کو کرنا ہے. اب یہ سنی سنائی باتیں اور یہ اس نے فرمایا ہے, جس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں. اب اس بات کو چلانا آگے یہ بذات خود میرا خیال ایک جی جی بالکل صحیح. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی جی ٹوٹلی ایگریڈ. اور یہ بڑا عام ہے ہمارے ہاں, اور اس سے برکت بھی ڈل جاتی ہے شیخ بات میں جب ہم نبی کی بات سامنے رکھیں. احادیث سے زیادہ موٹیویٹنگ اور کیا چیز ہے, اور اس میں خاص برکت بھی ہے. قرآنی آیات سے زیادہ موٹیویٹنگ اور کیا چیز ہوگی. تو میرا خیال موٹیویشنل اسپیکر تھوڑا اس کو بھی لے آئیں کنٹینٹ میں اپنے قرآن اور حدیث کو, تو ایک اسپیشل اللہ کی برکت بھی ان کی بات میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ڈل جائے گی. اچھا دنیا میں بھی نا جی, میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا سننے والوں کے لیے بھی, اور محمد علی بھائی آپ دونوں ہی تو بڑے قابل لوگ ہیں. دنیا میں بھی جو مقرر ہیں یہ موٹیویشن اسپیکر ہیں وہ بھی رائٹ اور لیفٹ ہے. اس میں سے کئی مقرر ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں, صحیح لائک جان سی میکسویل. اس کا سب سے زیادہ کام ہے بٹ صاحب لیڈرشپ پہ, 50 سے زیادہ کتابیں ہیں, اور اس سے زیادہ لیڈرشپ پہ کام دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا. یہ بنیادی طور پہ ایک کرسچن پادری ہے جی جی, اور بڑا کمال کا مقرر ہے, یعنی بلیور ہے. اسی طرح آپ کے جو بڑے بڑے سائیکالوجسٹ ہیں, یعنی کارل ینگ کا نام ہم لیتے ہیں, اور MBTI آپ سننے والوں کے لیے بھی یہ بات بڑی مختلف بات ہوگی کہ MBTI پہ پاکستان میں سب سے زیادہ کام ہماری فاؤنڈیشن نے کیا. اچھا, جو پرسنالٹی ٹائپس, اس پہ 7 کتابیں ہماری فاؤنڈیشن نے لکھی. اور میرے جو خود استاد ہیں, میرے گرو ہیں اس میں, ڈاکٹر قمر الحسن صاحب, انہوں نے مل کے یہ کام ہماری ٹیم کے ساتھ کیا. اور یہ کتابیں پاکستان, انڈیا, دوسرے ممالک میں بھی پرنٹ ہوئی ہیں. چند دن پہلے سری نگر میں جو کتاب کا میلہ لگا تھا وہاں پر یہ کتابیں موجود تھیں. اچھا, اب وہ جو کارل ینگ ہے جی جی, اس کا جو رول ہے وہ بہت بڑا جی, سائیکالوجی میں بہت بڑا رول ہے. یہ MBTI ایک بہت بڑا ایک کانسیپٹ ہے انسانوں کو جاننے کا. بلیور ہے, ایمان والا بندہ تھا. صحیح, ٹھیک ہے جی. تو اب دنیا میں یہ ڈیوائڈ ہے جی. کچھ لوگ صرف نیچر کے لاز کو مانتے ہیں, ایتھیسٹ ہیں. جی جی, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا رب کا ایک نظام ہے, اور اس میں اب ان کا جو کہہ لیجیے مذہب ہے, دین ہے, کوئی کرسچن ہو سکتا ہے, کسی کا کوئی اور دین ہو سکتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں بھی بلیورز, یا مجھے اگر اللہ نے واٹس ایپ توفیق دی یہ سارے خیر کے کام کرنے کی, تو میری شاید ہی کوئی ایسی ویڈیو ہوگی جس میں میں نے ویلیوز کی بات نہ کی ہو,
جس میں ایمانیات کی بات نہ کی ہو, جس میں شکر گزاری کی بات نہ کی ہو, جس میں اللہ پہ توکل اور بھروسے کی بات نہ کی ہو. یعنی مجھے جو دیندار طبقہ محبت کرتا ہے, بٹ سب سے کرسا میری ملاقات نہیں تھی اور ان کی ویڈیوز مجھ تک آتی تھی, میں ان کو فالو کرتا تھا. ایک دو بار انہوں نے بڑے مثبت الفاظ کہے تو میں نے کہا جی میں اس قابل نہیں ہوں. دیندار طبقہ بھی اس لیے محبت کرتا ہے کہ یار شاہ جی آپ بظاہر ہمیں ماڈرن سے لگتے ہیں لیکن آپ ہیں بیسیکلی ہمارے قبیلے کے شخص. تو یہ دین آسان پروگرام بھی یہ بٹ صاحب کا ایک آئیڈیا تھا, اس کو ہمیں کرنے کی توفیق مل گئی. میں سوال پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کتنا ضروری ہے جو بٹ صاحب نے بات کی قول و فعل میں تضاد کا نہ ہونا. یار بندہ جو دل میں ہے وہ زبان میں ہو اور نقصان دہ بندہ نہ ہو. بٹ صاحب یہ بڑی ایک عنایت ہے, پرانے بزرگ یہ کہا کرتے تھے جو درویشی ہے نا اس کے 2 درجے ہیں, اللہ کے رستے پہ چلنے کے 2 درجے ہیں. ایک درجہ آپ سے نقصان نہ ہو اور اعلیٰ ترین درجہ آپ سے فائدہ ہو. آپ ضرر رسان نہیں ہیں, آپ منفعت بخش فائدہ دینے والے ہیں. تو یہ جو دل میں کچھ ہے سامنے کچھ ہے, اور یہ دیندار طبقے میں بھی بڑے لوگ ہیں. بٹ صاحب کا میرا ایک موضوع رہتا ہے, اس پہ ہم نے پروگرام کیے ہیں کہ دکھنے میں دیندار لگتے ہیں لیکن واسطہ پڑے تو پتہ لگتا ہے دین نام کی کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے. یہ کتنا ضروری ہے تاثیر کے لیے, بات کا منتقل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کے لیے کہ جو اندر ہے وہی زبان ہے. بالکل قاسم بھائی, ایک تو تکلفات بہت ہیں ہماری سوسائٹی میں, ہمارے کلچر میں, جس کی وجہ سے نا لوگ آؤٹ آف فیئر یا آؤٹ آف تکلف شاید وہ سچ نہیں کہتے. انہیں لگتا ہے اگلا ناراض نہ ہو جائے, انہیں لگتا ہے کہ کہیں میں ناراض نہ کر دوں پورے خاندان کو. تو وہ تکلفات میں پڑھ کے نا شاید وہ ایک ڈپلومیٹک سا رویہ ہم سب کے اندر آ چکا ہے کہ ہم منہ پہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے کچھ اور ہوتا ہے. تو ایک تو میرے خیال کلچر کو ہمیں سمپل بنانا ہے. میں یوتھ کو ہمیشہ پیغام دیتا ہوں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف سٹائل تھا نا وہ تکلفات سے بری تھا, سمپل تھا, کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتے تھے اور جو سچ تھا وہی بات کرتے تھے. if he said yes it means yes, if he said no تو it means no. اور میں آپ کو بتاؤں گورے ان چیزوں سے بری ہیں, پومپ اور یہ گلیمر اور یہ دکھلاوا, یہ ان کے کلچر میں نہیں ہے. اتنا سمپل لائف سٹائل ہے اور جو ہے سو ہے اور نو ہے اور یس ہے. تو اس کی وجہ سے آئی تھنک کہ ایک یہ تکلف بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے نا شاید ہماری پرسنالٹیز اس طرح بن گئی آرٹیفیشل, ایون دینی طبقے کی نا آرٹیفیشل پرسنالٹی بہت زیادہ کرنا لیکن اصل میں دل سے کچھ اور چاہ رہے ہوں. تو آئی تھنک کہ ایک تو یہ ہے. دوسرا دیکھیں قرآن نے تو اتنا سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے حوالے سے کہ سورہ صف میں اللہ کہتے ہیں نا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں وہ بات کرتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے ہو. اور اس پہ تو اتنی سخت حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر پہ اللہ معاف کرے جہنم میں کچھ لوگ دیکھے جن کے یہاں سے جو ہے نا وہ ایک وہ پورا وہ کہہ لیں ویپن سا تھا, وہ یوں گھسایا جاتا تھا, یہاں سے نکالا جاتا تھا, یعنی ان کا پورا چیرا جاتا تھا, فرشتہ کر رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ممبر پر کھڑے ہو کے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے اور انسان کو ڈرنا چاہیے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کہیں میری پکڑ نہ کر لے, مجھے کسی بہت بڑی آزمائش میں نہ اللہ ڈال دے. تو تزکیہ, اگر شیخ کے اس میں جملے کو وہ اسلامک سائنس کے مطابق بتاؤں تو تزکیہ کی پوری فیلڈ ہے. تزکیہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے صحبت بہت ضروری ہے. ایک بندہ جو ہے نا وہ اکیلا ہے, لون ولف ہے, اس کا کوئی استاد نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے اور مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال ہی از آن ہز وے ٹو ڈسٹرکشن, وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو اسے چاہیے اپنا کو استاد رکھے, کو بڑا ضرور رکھے اپنا, چاہے وہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے, اور اس سے سیکھتا رہے. انشاءاللہ تزکیہ ہوتا رہے گا. بہت اعلیٰ جی. بٹ صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ اب یہ بھی سوال آ جاتا ہے نا, جیسے یہ موضوع چھڑتا ہے نا تو یوتھ ہمیں پوچھتی ہے کہ جی ہمیں کوئی استاد بتائیں, یا ہمیں ملتا نہیں ہے, یا اصلی جو خالص سچا اور سچا استاد ہے, جو گرو ہے, استاد ہے, پیر ہے, کوئی نام دے لیجیے, رہبر مرشد, یہ بڑے پیارے نام ہیں. یہ دراصل پھر کہہ لیجیے لوگوں نے آگے خراب کر دیا. بڑے بڑے پیارے نام کہاں سے ڈھونڈے؟ اصل میں شاہ جی وہ نا دیکھ کے سن کے نا ہماری ہر طرح کی عادتیں خراب ہو گئی. ہم جو مرشد ہے یا کوئی استاد ہے یا جو پیر ہے وہ بھی ہم ایک جادوگر ٹائپ چاہتے ہیں. حلیہ بھی, حرکتیں بھی, اور اسائنمنٹس بھی جو بتائے. ہاں, اس کا عجیب سا اس کا حلیہ ہو, اس کی گفتگو بھی عجیب ہو. صحیح عام نارمل انسانوں کی طرح بات نہ وہ کرے, وہ ایک دم کرے کہ اوے بچہ بیٹھ جاؤ تھے. ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے, یہ تو آپ نے دین آسان میں آج
آسان ہی کر دیا کام. ایمان سے آپ اچھا واٹس ایپ کے لیے ایک بڑی آسانی ہے کیونکہ واٹس ایپ کا ہم سب کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. جی جی واٹس ایپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عنایت کی, یہ ایکٹنگ میں رہے, ڈراماز میں رہے, فلمز رہے, پروڈیوس کرتے رہے, اور اس کے بعد پھر ادائیگی بھی دیکھیں نا جی, اگر یہ بابا جی کا رول بھی پلے کریں تو ان کا سب کوئی نہیں کر سکتا. وہ میرا یہاں پہ ایک دوست ہے, وہ مجھے کہتا ہے صدون ہے, میں کیا جی جی جی, مجھے کہتا ہوتا کہ نہیں بھائی چھوڑ دو, تسی کیڑے کام سے پے اپنی پیری اناؤنس کرو, میں تہاڈا مریض ہاں, پیسہ ہی پیسہ. صحیح اس سے بہترین کاروبار اس وقت مارکیٹ میں کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ لوگ مندہ ہی کوئی نہیں ہے جی, اس میں تو مندہ ہی نہیں ہے. جی ہاں کتنے 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 محمد علی بڑے لوگ جی ہاں جن کو دنیاوی طور پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں, وہ بے وقوف لوگوں کے مرید ہیں. وہ طاقتور ترین لوگ جی, بڑے بڑے با اختیار, جن کا ہم تذکرہ پروگرام میں نہیں کر سکتے, پروگرام بند ہو جائے گا اس کے بعد. اور وہ ان لوگوں کے مرید, مجھے ایک, میں آپ کو اللہ کو حاضر نہ جان کے کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے, جاننے والا ہے, وہ بڑا سیاسی بڑا آدمی ہے, اور وہ بیچارہ دنیاوی سیاست میں یعنی دنیاوی طور پہ وہ بہت ہی کمزور ہے, یعنی بالکل ہر برے کام ہی کرنے, تو وہ اس کے مرید ہیں بے پناہ کئی ہزاروں. ہاں ایک دفعہ مجھے جب میرے سے دوستی ہوئی تو میں آہستہ آہستہ اس پہ تھوڑا کام شامل کرنا شروع کیا, تو مجھے ایک دفعہ کہنا بٹ صاحب دیکھو کی زمانہ ہے یار, میرے لکھ تو کٹ کچھ مرید نے, 1 لاکھ سے کم, اور وہ نہ اس کو نماز کا پتہ ہے, دین کا پتہ ہے, وہ صبح اٹھ کے شراب پینے والا آدمی, توبہ توبہ توبہ, اس کا مرید ہے. اب جب یہ صورتحال ہو, عوام کی جہالت کی صورتحال یہ ہو, تو اب بتاؤ اس میں کرنا کیا ہے, کس طرح یہ اب ہم جو چاہتے ہیں, یہ اپنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے نا, ان کے پاس کوئی آیا تھا بندہ مرید ہونے کے لیے, تو اس نے وہ اس زمانہ یہ تھا کہ وہ لوگ تصوف کا دور تھا, تصوف میں لوگ سیکھتے تھے آ کے, تو ان کے پاس ایک مرید ہونے کے لیے آئے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا واقعہ, تو انہوں نے وہ رہے 40 دن اس کے پاس, 40 دن یہاں ان کے آستانے پہ رہے, تو 40 دنوں کے بعد وہ جانے لگے واپس. تو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا ان کو کہ بھائی آپ کدھر آئے تھے, کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا تھا, تو لیکن میں پھر مطلب نہیں بیعت ہونا چاہتا, جا رہا ہوں. انہوں نے کہا وجہ کیا بنی؟ انہوں نے کہا جی میں نے آپ میں کرامت ہی نہیں دیکھی. کوئی کرامت ہوتی میں دیکھتا تو میں آپ پہ مطلب لاتا نا بیعت ہونا سے. جی انہوں نے کہا ہاں کرامت تو میرے میں خیر کوئی نہیں ہے, لیکن تم مجھے ایک بات بتا کے پھر چلے جاؤ. میں کہا جی, میں کہا تم نے اس 40 دنوں میں کیا میرے اندر کوئی خلاف سنت بھی بات دیکھی ہے؟ اللہ کیا بات ہے. اس نے کہا جی سنت کے خلاف تو بات نہیں دیکھی. انہوں نے کہا اللہ کے بندے اس سے بڑی کیا کرامت, بہت بڑی کرامت, یہ بہت بڑی کرامت. کرامت یہ ہے کہ سنت پہ عمل کرنے والا جس کی زندگی میں نبی کی زندگی ہے, یہ ہے کرامت. تم کون سی کرامت, تم کے پھونک مارا کپ اڑ جائے, تم یہ کرامتیں ڈھونڈ رہے, یہ کرامتیں نہیں. کرامت وہ ہے تم دیکھو کیا اس کی زندگی نبی سے میچ کھاتی یا نہیں کھاتی, کیا بات ہے, پھر فیصلہ کرو. تو موجود ہیں لوگ شاہ صاحب آج بھی, بالکل ٹھیک, میں جانتا ہوں, میں ان کا نام نہیں لیتا اس میں وہ کہ پھر وہ نام لینے سے ساری ٹریفک وہاں چلی جانی. بٹ صاحب اب آپ کو تو ہم نے پیر بنانا ہے, اصل میں تو دیکھیں سدود صاحب نے جو کہا وہ ہم نے ممکن بنانا ہے. تو وہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ وہ جو ہیں جو سچ مچ کے لوگ ہیں, اور سادہ زندگی ان کی, کوئی وہی آپ جو انہوں نے اتنی پیاری انہوں نے بات کی, نبی کی زندگی تو سے بہتر زندگی سے بھری پڑی ہے, کوئی ششکا اس میں ہے ہی نہیں. بالکل صحیح, جس کی زندگی میں ششکا نظر آنا نا سمجھ لو یہ کام بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو خیر یہ میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں بٹ صاحب آپ کا, اور بہت پیارے بھائی محمد علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ کو بار بار زحمت دیتے رہیں گے, بڑے موضوعات ہیں. میں تو ویسے کبھی ہمیں سفر کرنے کا موقع ملا ہے تو ہماری گفتگو نہیں ختم ہوتی جی, کچھ نہ کچھ ہم ڈسکس کرتے کرتے درمیان میں لائیو بھی چلے جاتے ہیں فیس بک. ایک دفعہ ایسے تھا ہمارے قصور سے کوئی آگے گاؤں تھا, تو رستے میں ہم لائیو چلے گئے اور شام کو دیکھا تو وہ ہزاروں لاکھوں بندوں نے اس گفتگو سے فائدہ اٹھایا ہوا. ہم نے ان سے وہ بھی ایک پروگرام کرنا ہے, اگلی چیز کرو جنوں والا پروگرام. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, جو ہے نا جی بالخصوص جنوں کے چیمپئن ہیں. نہیں یہ چیمپئن نہیں, لیکن ان کا ایک پورے سرکل میں بڑا مشاہدہ تجربہ ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ سب اپنا بڑا خیال رکھیے گا. نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. اللہ حافظ.
ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر